جب تک قرآن آپ کے لیے نذیر نہیں بنتا حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ جو رات تراویح میں امام صاحب قرآن کا پارہ پڑھتے ہیں نا، میں کہتی ہوں اگر یہ قرآن کا پارہ 7 بخار رکوع کے ساتھ اردو اور اس میں نظر کے پوائنٹ دے کے پڑھا رہے ہو نا، ہچکیوں کے ساتھ مسجد روئے۔ لیکن ہمارا ایک سٹائل بن گیا ہے، پہلے ہفتے میں اوور ویلمنگ، دوسرے میں ٹھنڈے، تیسرے میں پھر وہ چاند کی طرح بھٹتے کھٹتے ہوئے نمازی دکھتے ہیں، اور آخری دن ڈبے بٹیں گے، 3-3 ہزار لوگ آئیں گے ایک مسجد میں، اور ختم پورا سال۔ شکر ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ قرآن سننا ہی تو اگلے سال آپ کو پھر نذیر بن کے سننے پہ لاتا ہے۔ لیکن ہم تو کتنے سالوں سے قرآن پڑھتے گئے، نمازیں تو پڑھنے لے آج بھی بہت ہیں، تو پھر کدھر ہے نصر من اللہ و فتح قریب؟ تو حدیث یاد کیجیے، لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، ورنہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ اللہ سن رہا ہے ہماری دعائیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ غزہ میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ مور دین 5 منتھ ہو گئے، میں نے اپنے ادھر رہنے سے سوچا ہوا ہے۔ اکتوبر کے 6-4 یا کوئی اکتوبر تھی اور ہم نومبر میں آئے تھے، تو میں نے اس سے سوچا ہوا ہے کہ مجھے ادھر آئے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے، اس سے بھی 1 ماہ پہلے کہ وہ لوگ پس رہے ہیں۔ کیا امام کعبہ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا حرم میں دعائیں نہیں ہو رہی؟ مسجد نبی میں سے آہیں نہیں نکل رہی؟ پوری دنیا کی مسجدیں رو رو کے دعائیں نہیں کر رہی؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کیئر ہی نہیں ہے۔ حدیث ہے ایک وقت آئے گا اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ نیکوں کی بھی نہیں سنے گا۔ یہ بالکل ایسے جیسے ماں یا باپ کا موڈ خراب ہو جائے نا کسی ایک بچے کے ستانے پہ، تو باقیوں کو بھی کہتے پیچھے ہو جاؤ، میرے پاس نہیں آنا، گیٹ آؤٹ۔ ہم نے اسے جھٹلایا۔ نصیب اپنا اپنا، ایک طلب، ایک بقا، ایک کیفیت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ ساری دنیا کو یہ فائدہ مل جائے، لیکن سب کو نہیں ملتا۔ ہر ماں چاہتی ہے میرے بچہ بہت اوپر جائے، لیکن ہر بچہ نہیں جاتا۔ تمہارے برعکس کون لوگ تھے؟ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے تھے، بالغیب، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ مجھے بتائیے یہ جملہ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ کون کہے گا؟ کیا یہ سارے گونگے بہرے تھے؟ نسمع من سننے کی طاقت نہیں تھی؟ ناقل عقل نہیں، بابلے تھے، مجنون تھے، کریزی تھے؟ نہیں، وہ کان تھے لیکن حق نہیں سننا چاہتے تھے۔ دل خواہشوں کی ماجگاہ بنا ہوتا ہے نا تو انسان نہیں سنتا۔ آج ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، آج ہم کو وہ قرآن نہیں سننا چاہتے جو ہمیں ڈرائے، ہم وہ قرآن نہیں سننا چاہتے کہ جس کے بعد خوف آئے۔ تسلیوں والا، امیدوں والا قرآن، ٹھیک ہے، اچھا، شکر ہے، ہوپ ہے کہ آپ دنیا میں سن تو رہے ہیں، ابھی بعد میں کیا ہوگا یہ بندہ اپنے اوپر لے کر سوچ سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ تھوڑا سا ڈرے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے سن کے ڈر دیں، اے اللہ آج ہمیں ڈرا دے۔ ایسے نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں، جیسے کسی کو کوئی ٹیشو پیپر کرے پیش تو کہتے نہیں تھینکس، آئی ایم فائن، کیپ اٹ، یہ چینج ہے، کیپ اٹ، یو کین ٹیک اٹ، مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی جیسے کوئی بھیک ہے، جیسے کوئی ٹپ ہے۔